تھوڑا وائس میسج پہ آ جائیں تاکہ بات کھل کر ہو سکے۔ آپ نے یہاں پر لکھا ہے میرے پہلے والے میسج پر کہ انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ بالکل میں نے چیلنج کیا ہے، رفع الیدین پر مناظرہ کرنے کا میں نے چیلنج کیا ہے بالکل، اور اب بھی کر رہا ہوں۔ تو پہلے تو آپ نے کہا کہ ہمارا جو آپ سے اختلاف ہے وہ توحید پر ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا توحید پر اعتراض کرو۔ آپ نے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا، یہ صرف آپ نے نشان لگا کر میسج سینڈ کیا ہے، یعنی اعتراض کوئی نہیں کیا۔ چلیں خیر، اب آپ یہاں پر یہ دوسرا میسج کر رہے ہو کہ رفع الیدین سے متعلق کیا نظریہ ہے آپ کا۔ فی الحال اس بات کو چھوڑ دیں ہمارا نظریہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ نے مناظرہ کرنا ہے نہیں کرنا، مناظرہ کرنا ہے تو سامنے آؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، آپ نے چیلنج کیا کہ رفع الیدین پر بات کریں، تو میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ رفع الیدین کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہ آپ اسے منسوخ سمجھتے ہیں یا آپ خلاف اولا سمجھتے ہیں؟ اس کی بھی جو ہے نا پہلے وضاحت فرما دیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا پھر معاملہ مزید کلیئر ہو سکے۔ آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں نا، آپ غیر مقلد ہیں یا کچھ اور، یا مقلد ہیں؟ یعنی اگر غیر مقلد ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ مقلد ہیں اور مقلد جیسے شواف حنابلہ وغیرہ تو آپ وہ بھی بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ تھوڑا اپنا تعارف کرا دیں مکمل، تاکہ مجھے پتہ چل جائے میں کس بندے سے بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک رہی بات ہمارے نظریے کی، ہم تو اس کو متروک سمجھتے ہیں۔ اور توحید سے متعلق بھی وضاحت کریں کہ آپ کے نزدیک انبیاء یا اولیاء کے مزاروں پر جا کر ان سے مدد مانگنا، ان سے استمداد کرنا، کیا آپ کے نزدیک یہ جائز ہے؟ ان سے استعانت کرنا، یہ چیز آپ کے نزدیک جائز ہے؟ آپ اس چیز کو کرتے ہیں، عمل بھی ہیں، اور آپ اس کو بالکل درست سمجھتے ہیں؟ اس کی بھی وضاحت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کسی ایک موضوع پر آ جائیں، کبھی توحید پر جا رہے ہو، کبھی رفع الیدین پر جا رہے ہو، کسی ایک موضوع پر آ جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے اسی ایک موضوع پر ہی بات کریں گے، جس پر دل کرے آ جاؤ، استمداد پر آ جاؤ، ٹھیک ہے، یا رفع الیدین پر آ جاؤ۔ جی ضرور، گروپ میں سینڈ کر۔ جی باقی میرا تعارف یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ادنا سا طالب علم کنسیڈر کرتا ہوں، اور باقی میں مقلد نہیں ہوں۔ ہاں، اسلاف کے فہم کو میں ضرور ہم لے کر چلتے ہیں، اور اس کی روشنی میں جو ہے نا معاملات کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک وہ ائمہ اربعہ ہوں یا دیگر جو ہے نا امت کے اسلاف ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے پیش نظر ہم جو ہے نا معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو باقی ایک تقلید معین میں نہیں کرتا کسی ایک شخص کی، تو وہ جو ہے نا بالکل ہم نہیں کرتے۔ تو باقی جو ہے نا جہاں تک جو ہے نا جماعت کی تعلق ہے، تو میرا تعلق اہل حدیث اہل سنت سے ہے۔ اچھا، یعنی ایک کی تقلید نہیں کرتے، مختلف لوگوں کی تقلید کرتے ہو، کبھی کسی کی کر لی، کبھی کسی کی کر لی، کسی مسئلے میں کسی کی کر لی، کسی مسئلے میں کسی کی کر لی، یعنی کبھی کسی کی بات مان لی، کبھی کسی کی بات مان لی، کبھی کسی سے رہنمائی حاصل کر لی، کبھی کسی سے، یعنی ایک کے مقلد نہیں ہو، مختلف لوگوں کے مقلد ہو۔ صحیح، آگے سمجھ۔ اچھا، اب آپ بتائیں رفع الیدین پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں رفع الیدین کو؟ فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، خلاف اولا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ رفع الیدین کو متروک سمجھتے ہیں، یعنی کہ منسوخ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ کیا میری بات اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو آپ جو ہے نا تائید کیجیے گا میری بات کی، ٹھیک ہے۔ ریپیٹ کرنا بات کا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ اگلے کو بھی پتہ چل جائے کہ دوسرا اس کے بارے میں کیا نظریہ اڈاپٹ کر رہا ہے، دوسرا کیا سوچ رہا ہے، کہ اس کا کیا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا رفع الیدین کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ آپ اس کو متروک سمجھتے ہیں، منسوخ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، یہی بات ہے نا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے نزدیک رکوع میں جاتے وقت، اوبیسلی اس کی بات کر رہا ہوں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کے آغاز میں جو رفع الیدین ہے، وہ آپ کے نزدیک جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہے آپ کے نزدیک؟ جی بالکل، میں رفع الیدین کو متروک سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن فی الحال میں اس بات پر حکم نہیں لگاتا، ٹھیک ہے، کہ جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کی نماز کا کیا حکم ہے،
میں اس بات پر حکم نہیں لگاتا، صحیح ہے. آپ پہلے بتائیں کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں رفع الیدین کو، بس اگلی بات بعد میں. جی میں اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سمجھتا ہوں، اور یہ وہ مبارک سنت ہے جس کا ترک کر دینا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. صحیح، یعنی جو بندہ اس سنت کو پھر ترک کر دے گا اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے کہ وہ سنت کا تارک ہے یا اس کی نماز جائز نہیں ہے، یا آپ اس پر پھر کیا حکم لگائیں گے؟ کیونکہ آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ایسی سنت ہے جو کہ جس کا ترک ثابت نہیں ہے، صحیح ہے. تو پھر آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے جو رفع الیدین نہیں کرتے؟ اب آپ جو ہے اس پر دلائل دیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیاتی مبارکہ کی مکمل نمازوں میں، یعنی حضور نے اپنی پوری زندگی رفع الیدین کے ساتھ نماز ادا فرمائی. اب آپ اس پر دلائل دیں گے مکمل نمازوں کی، آخری حضور کی زندگی مبارک کی آخری نماز تک آپ دلائل دیں گے، کیونکہ آپ کے مطابق ترک ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ اس پر دلائل دوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے آپ سے ترک جو ہے ثابت ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی ترک فرما دیا، ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ اس بات پر دلائل قائم کروں گا، ٹھیک ہے. چلیں اب آپ پہلی دلیل اپنی دیں اس بات پر کہ ترک ثابت نہیں ہے، دلیل لگائیں. ٹائم بہت مختصر ہے، جتنا جلدی ہو سکے آپ بھی دلیل لگائیں، اور اس کے بعد میں بھی جتنا جلدی ہو سکے انشاءاللہ فوراً جو ہے آپ کے دلیل کے بعد میں بھی دلیل لگاؤں گا، صحیح ہے. تو جلدی جلدی تاکہ بات ہو، کیونکہ سب نے سونا ہے، ہم نے بھی سونا ہے، صبح پھر مصروفیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جلدی جلدی. جی ہم ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگاتے کہ ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. نماز اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، ٹھیک ہے. جس کے ہاتھ نہیں بھی ہوتے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ رفع دین جو کرتا ہے اس کی ہوتی ہے، جو نہیں کرتا اس کی نہیں ہوتی؟ اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے، ٹھیک ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام رفع دین کرتے تھے. ہمیں چاہیے نبی علیہ السلام سے جو محبت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ نبی کی مبارک سنت پر عمل کرے. ٹھیک ہے، آگے سمجھ. یعنی آپ حکم تو نہیں لگاتے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے. تو اب میں اس بات پر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہاں، اگر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور پھر انہوں نے رفع الیدین بھی نہیں کیا تو بقول آپ کے تو وہ تو پھر ان کی محبت نہ ہوئی نا. جی محترم، جب عدم ثبوت کی بات ہو رہی ہو، جو کوئی کہہ رہا ہو کہ ثبوت نہیں ہے اس چیز کا، تو ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ تم کہہ رہے ہو ثبوت نہیں ہے تو اس کی دلیل لاؤ. بھائی میں کہتا ہوں ثابت نہیں ہے ترک، آپ کہہ رہے ہیں ترک ثابت ہے، آپ ثابت کریں. میں اس وجہ سے ثابت ہونے کی نفی کر رہا ہوں کیونکہ ثابت ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ثابت ہے، تو یہ آپ کو اس چیز کی دلیل پیش کرنی چاہیے. باقی میں نے اس کا نظریہ اس وجہ سے بھی آپ سے جانا کہ اگر تو آپ رفع دین کو منسوخ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں دونوں طریقے ٹھیک ہیں، کر لو تو بھی جائز ہے، نہ کر لو تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، دونوں طریقے صحیح ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس معاملے پر مزید بحث کی ضرورت ہی نہیں. اصل ہمارا اختلاف ان لوگوں سے ہے کہ جو نبی کی اس مبارک سنت کو کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا معاذ اللہ. اتنا بڑا جو ہے نا دیدہ دلیری سے اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ وہ منسوخ ہو گیا تھا نبی علیہ السلام کا عمل، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بات کے، ان سے ہمارا اصل اختلاف ہے. ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ سے علمی سمجھدار لگ رہے ہیں، تو آپ نے ابھی تک یہ دعویٰ نہیں کیا، آپ اس کو متروک کہہ رہے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے ترک کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ترک کی دلیل ہوتی ہے. تو باقی جو ہے نا اگر تو آپ اس کو منسوخ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ منسوخ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا عمل جو پہلے کرتے تھے بعد میں نبی علیہ السلام نے اسے منع کر دیا یا وہ منسوخ ہو گیا، تو وہ کرنا بعد میں کیا ہو گیا؟ ناجائز ہو گیا. ٹھیک ہے، منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ پھر ناجائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے منسوخ نہیں سمجھتے، تو میں سمجھتا ہوں اس پر جو ہے نا اصل ہمارا پھر موضوع توحید پر ہوگا، شرکیہ عقائد پر ہوگا. نہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے نا ثابت نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کی مکمل نمازیں رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہیں. آپ اس پر دلیل تو دیں گے نا. یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ترک پر جو ہے دلیل ہی نہیں ہوتی؟ آپ کا یہ تو دعویٰ ہے نا کہ ترک ثابت نہیں ہے، یعنی مکمل نمازیں حضور نے رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہیں.
चलें वो ठीक है, तौहीद पर भी बात हो जाएगी। फ़िलहाल इस पर तो थोड़ा सा आ जाएं। आप थोड़ा इस पर दलील तो कायम करें ना कि तर्क जो है वो साबित नहीं है इस पर, और मैं तर्क पर भी दलील साबित कायम करता हूँ, आप परेशान ना हो। चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको एक हदीस मुबारक का पेश कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस पर आप जो है फिर क्या कहते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हदीस मुबारक है, मुख्तलिफ़ कुतुब में मौजूद है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, नसई शरीफ में मौजूद है, बाकी कुतुब के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं, मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ है, फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा कराम को फरमाया, क्या मैं तुम्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाली नमाज पढ़ कर ना दिखाऊं? तो आपने फिर नमाज पढ़ी, फसल्ला, आपने नमाज पढ़ी, फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, आपने रफ़उल यदैन ना फरमाया, सिर्फ पहली मरतबा फरमाया बस, इसके अलावा आपने रफ़उल यदैन ना फरमाया। इस हदीस मुबारक पर मैं ये अर्ज़ करूँ कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तर्क इसका साबित नहीं था, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सहाबा कराम के सामने जब इस तरह की नमाज़ पढ़ी तो किसी सहाबी ने भी ये नहीं कहा कि ए अब्दुल्लाह बिन मसूद, हुज़ूर तो नमाज में रफ़उल यदैन फरमाते थे, आपने क्यों नहीं फरमाया? और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फ़क़ीह सहाबी हैं, इन्होंने ऐसी नमाज पढ़ कर दिखाई। इससे पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस बात पर जो है तर्क साबित है, ठीक है? आप इस पर क्या फरमाते हैं? देखिए मेरे भाई, जब एक चीज़ साबित नहीं है तो उसके साबित ना होने को साबित नहीं किया जाता, बल्कि जो ये दावा कर रहा है कि वो चीज़ साबित है, उसको चाहिए कि वो दलील पेश करके उसका रद्द करे और कहे ये देखो साबित है, ठीक है? जो अदम सबूत का दावा कर रहा है, उसका दावा करना, अदम सबूत का कहना, इस बात की दलील हम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम से तर्क ही नहीं साबित, इस वजह से जो है ना रफ़ा दैन करना चाहिए। आप कहते हैं तर्क साबित है, तो आपको चाहिए ना दलील लगाएं, ठीक है? चलें ठीक है, असल में मेरा मकसद ये है कि टाइम ज़ाया ना हो। आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ना माने, वैसे ये हक तो नहीं बनता आपका, लेकिन मेरा मकसद ये है कि टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है? मैं फिर भी आपकी ये बात मान कर मैंने दलील आपको आपके कहने से पहले पेश कर दी है। इस दलील का मुझे जवाब दें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के हदीस का, ये मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ, मुख्तलिफ़ संदों के साथ, यह हदीस मुबारक मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है। सही है, मैंने ऊपर वॉइस में कह दिया है। तो अब आप जो है इस बारे में क्या कहते हैं, जबकि हदीस मुबारक इस बात पर दलील है, दलालत करती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तर्क इसका साबित है। जी, आपने तर्क पर दलील दी हदीस इब्न मसूद की, ठीक है? अव्वल तो आपके जो दीगर उलमा थे वो दावे जो करते थे मनसूखियत के, तो लिहाजा उनके दावे तो गलत साबित हुए ना, रफ़ा दैन मनसूख आप नहीं समझते, ठीक है? तो लिहाजा जो आपने रवायत पेश भी की है उससे भी मनसूखियत साबित नहीं होती, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि चलो दोनों तरीके ठीक है, अगर तो वो रवायत साबित हो जाए, अगर तो वो रवायत साबित हो जाए तो क्या साबित होता है कि करना भी साबित है और करना भी साबित है, लेकिन करने के दलाइल फिर भी ज़्यादा बनते हैं। और दूसरी बात, वो तो साबित ही जब तक नहीं है, बिलफर्द मुहाल मैंने बात की, तो पहली बात तो वो रवायती साबित जब नहीं है, मुहद्दिसीन का इस पर इत्तफाक है कि वो हदीस इब्न मसूद ज़ईफ़ है। इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबू दाऊद में इस रवायत को नकल किया और फरमाया कि लैसा हुआ बिसहीन अला हाज़ल लफ्ज़, कि इन अल्फाज के साथ ये रवायत सही नहीं है, ठीक है? उसके बाद और कई एक मुहद्दिसीन की जमात है जिन्होंने इस रवायत को ज़ईफ़ कहा, और इमाम नबी इस रवायत के बारे में फरमाते हैं इत्तफ़क़ू अला तदईफ़, इस रवायत के ज़ईफ़ होने पर इत्तफ़ाक़ है मुहद्दिसीन का। तो लिहाजा जिस चीज़ पर, जिस रवायत के कमज़ोर होने पर मुहद्दिसीन का इत्तफ़ाक़ हो। दूसरी बात, सुफियान सौरी जो हैं उनका अना बीच में मौजूद है, और आपके मुहद्दिसीन ही फरमाते हैं, आपके अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी उम्दतुल क़ारी में कहते हैं कि सुफियानु मिनल मुदल्लिसीना वल मुदल्लिसु ला युहतज्जु बिनअनतिही। आपके अल्लामा आइनी हनफी का असूल है कि सुफियान मुदल्लिस है, वल मुदल्लिसु ला युहतज्जु बिनअनतिही, मुदल्लिस के अनाना से एहतजाज नहीं पकड़ा जाएगा, इल्ला अन यसबुता समाउहु, इल्ला ये कि उसकी समा जो है ना किसी और सनद से साबित हो जाए। तो सुफियान सौरी का समा साबित नहीं है, लिहाजा आपके मुहद्दिस के रसूल के मुताबिक रवायत ज़ईफ़ है। बाकी हमारे मुहद्दिसीन ने तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर जरुहात की हुई हैं, इमाम अहमद हम्बल से, इमाम अबू हातिम राज़ी से, इमाम बुखारी ने और कई अइम्मा ने इस पर जरा की है, जैसा कि इमाम नबी फरमाते हैं इत्तफ़ाक़ है ज़ईफ़ होने पर। तो लिहाजा ऐसी रवायत से तर्क साबित करना जो कि खुद ही कमज़ोर और ज़ईफ़ रवायत है, तो उससे जो है ना बिल्कुल एक माकूल बात नहीं है।
ابھی میں نے آپ کا وائس میسج مکمل نہیں سنا، چند سیکنڈ سنے ہیں. میں آپ کو یہاں پر سارے گروپ والوں کے سامنے آپ کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، حدیث ابن مسعود، میں سارے گروپ والوں کے سامنے جو ہے آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ حدیث جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے جن الفاظوں کے ساتھ، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، یہ حدیث مبارکہ اگر آپ اس کو غلط ثابت کر دیں، یعنی آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے سرے سے، میں گروپ والوں کے سامنے یہ کہتا ہوں، میں آپ کو یہ لکھ دوں گا کہ میں شکست کھا گیا ہوں. چلیں اگلی بات ہی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. مولانا اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث کتاب میں کہیں لکھی ہی نہیں ہوئی، لکھنا کتاب میں ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اس حدیث کا جو مرفوع ہونا ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا. میں نے سند پر اعتراض کیا، سند پر محدثین نے اعتراض کیا، محدثین نے سند کے بارے میں اتفاق کیا کہ اس کی سند کمزور ہے اور یہ حدیث نبی علیہ السلام پر ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، تو سند کی وجہ سے یہ بات کہی ہے کہ اس کی جو مین بنیادی سند ہے اس سند میں مسئلہ ہے، اس سند پر ائمہ نے جرح کی ہے. ائمہ کی جرح کا جواب دے دیں. امام ابو حاتم الرازی نے، امام دارقطنی نے، امام ابن حبان نے، امام ابن عبد البر نے، امام نووی نے، اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے، امام بخاری نے، امام ابو داؤد کی میں نے جرح دکھائی، امام عبداللہ بن مبارک اس پر جرح کرتے ہیں. اتنے بڑے محدثین کی ایک جماعت ہے جو اس روایت پر جرح کرتی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے. ٹھیک ہے، تو جرح اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کمزور ثابت نہ ہونے کا کہ روایت موجود ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت نبی علیہ السلام تک ثابت نہیں ہے. پہلے اس بات کا جواب دیں جو میں نے اوپر آپ سے بات کی ہے. اب میں نے مکمل آپ کی وائس سنی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے مطابق بقول آپ کے جب یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس کا ضعیف ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ جب یہ حدیث سرے سے ثابت ہی نہیں ہے تو پھر ضعیف کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو اس کا مطلب حدیث ہی نہیں ہے. پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ فلاں نے فرمایا ضعیف ہے، فلاں نے کہا ضعیف ہے، فلاں نے کہا ضعیف ہے؟ ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہ ہونا اس کا میسج میں نے اوپر آپ کو پہلے کر دیا ہے کہ وہ آپ ثابت کریں گے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات، اگر یہ حدیث ضعیف ہے، آپ کے جو شیخ الاسلام ہیں اور آپ کے جو محدث ہیں، آپ جس کو اپنا جو ہے مقتدا مانتے ہیں، اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، البانی صاحب، ناصر الدین البانی صاحب، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے ابو داود شریف کی حدیثیں ضعیف الگ کی ہیں، صحیح حدیثیں الگ کی ہیں. انہوں نے اس حدیث پر حکم لگایا ہے، انہوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہے. اور بلکہ ترمذی شریف کے اندر بھی جو حدیث پاک ہے اس اپنا سند کے ساتھ ناصر الدین البانی صاحب نے ترمذی شریف بھی لکھی ہے، انہوں نے اس کی حدیثیں بھی الگ کی ہیں. انہوں نے اس بات پر بھی یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. میں 1 منٹ آپ کو اس کا اسکین سینڈ کرتا ہوں، صحیح ہے؟ تو آپ اس پر پھر حکم لگائیں کہ آپ کے ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو کیوں صحیح کہا. اور اس کے علاوہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد، نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود جو ہے یہ حدیث حسن ہے، اور فرماتے ہیں اس حدیث پر صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام اور تابعین اور اہل کوفہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان سب کا عمل ہے. پھر آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟